کے لیے مشکل ہے. وہ علی کل شیء قدیر، اسے ہر شے کی قدرت حاصل ہے. لیکن اصل بات جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ہے سائڈ ایشو. اصل ایشو ہے فلسطین کا جو شروع ہونے والا ہے. بھٹی دہکے گی وہاں. ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا اقدام ہو جاتا ہے فلسطینیوں کے خلاف، اور اگر واقعتاً مسجد اقصیٰ اور مسجد الصحرا گرا دیے جاتے ہیں، تو طوفان اٹھے گا عرب عالم. یہ حسنی مبارک ہو یا شاہ خالد ہو یا کوئی اور، یہ لوگ سمجھو طوفان نوجوان خون اٹھے گا. غیرت اور چھوٹی حقیقت ہے. مسلمان ان پڑھ سے ان پڑھ اور بالکل بے دین، وہ بھی مسجد کی حرمت پر کٹ کرنے کو تیار ہوگا. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپ یہ برسوں میں نماز کرنا سکتا. وہ چاہے کانپور کی مسجد سے مسلمانوں نے جانے دی، چاہے وہ شہید گنج کی مسجد کی مسلمانوں نے جانے دی، چاہے نماز نہ پڑھتے، لیکن یہ جو حرمت ہے اور یہ جو حقیقت یہ غیرت ہے، اس سے جو طوفان اٹھے گا یہ ہوگا اس ملحمۃ العظمیٰ، اس کی طرف پیش رفت. کتاب الملاحم سے احادیث کے حوالے سے کہ جن جنگوں کا حوالہ دیا حضور نے پیشن گوئی کی ہے، اس کا نقطہ آغاز تھا خلیج کی جنگ. صدام حسین نے اسے کہا تھا یہ مدر آف وارز ہے، ام البحارین، یہ ہے جنگ نہیں ہے. اس کا نقشہ بھی حدیث میں موجود ہے، پیشن گوئی موجود ہے، اس وقت بھی ہم نے شائع کی. لیکن اس میں جو جنگ اب ہونے والی وہ الملحمۃ العظمیٰ. ملحمہ کسے کہتے ہیں؟ لحم گوشت کو کہتے ہیں، اور قصائی کی دکان کو عربی میں ملحم کہتے ہیں، جہاں گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں. آج کل مشینوں سے ہوتے ہیں، اب جو ہے وہ ہاتھ سے چھریوں سے نہیں ہوتے، لیکن ٹکڑے ہو رہے ہوتے ہیں، جسموں کے چیتھڑے اڑ رہے ہوتے ہیں. ملحمہ یہی لفظ استعمال کیا تھا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم فتح مکہ. ان کے دل میں تھا کہ اب ہم انتقام لیں گے ان عربوں سے، ان قریش سے. الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے. ایک خاص کیفیت آج ہے گوشت کے ٹکڑے اڑانے کا دن. حضور سے کہا کہ جا کر کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، یوم یوم الملحمہ. حضور نے فرمایا نہیں، اسے کہو جا کر الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج تو میں ان سب کو معاف کروں گا. لا تثریب علیکم اليوم، میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی اپنے بھائی سے. اذهبوا فانتم الطلقاء، تم سب کے ساتھ. وہ ملحمہ ہے جس کو کہ حضور نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس میں سے جو ابو داؤد میں روایت آئی ہے اس میں الملحمۃ العظمیٰ، عظمیٰ مؤنث اعظم کا. آپ کہتے ہیں جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دو. عظیم کا باب ہو گیا اعظم، سب سے بڑا، اور اس کا مؤنث ہے سب سے بڑی، عظمیٰ. الملحمۃ العظمیٰ، سب سے بڑی لڑائی. میرے نزدیک یہ وار کے معنی میں نہیں، بیٹل کے معنی. انگریزی میں یہ دو لفظ علیحدہ، وار، بیٹل. وار سالوں کو محیط ہوتی ہے، بیٹل اس لیے خاص جگہ پر بھی لڑائی ہوتی ہے. حضور کے اور قریش کے درمیان 6 سالہ وار کی جنگ تھی، لیکن بیٹل آف احد، بیٹل آف بدر، یہ بیٹل تھی، لڑائی تھی. تو عظیم ترین جنگ شاید اس اعتبار سے نہ ہو جیسے کہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2، یعنی اس کی وسعت کا اتنا معاملہ نہیں اور طوالت کا نہیں. لیکن جو لڑائی جو ہے بیٹل ہونی ہے، جس کو کہ یہ لوگ، یا کیونکہ میں نے کہا تھا شروع میں کہ سرما ہے تیری آنکھ کا خاک حجاز و ہول قدس، نیو ٹیسٹمنٹ کی آخری کتاب ہے دی بک آف ریولیشن، ریولیشن آف سینٹ جان. اس میں آرمگیڈون کہا گیا ہے. ہر مجدون، یہ عبرانی لفظ ہے. ہر کہتے ہیں اونچی جگہ پر، سطح مرتفع. مجدون میگیڈو ایک وادی، مرتفع، وادی مرتفع. یہ ہے واقع لبنان، اسرائیل اور شام کے درمیان جو ٹکڑا، جو ٹرائنگل بنتی ہے، یہ ہے. یہاں پر بڑی جنگ لڑی جائے اور یہ جنگ صلیب ہوگی جو کہا ہے بش نے. یہ جنگ صلیب سیکنڈ ملینیم شروع ہوئی تھی تو پہلی صلیبی جنگ ہوئی تھی. تھرڈ ملینیم شروع ہوا ہے یہ سیکنڈ صلیبی جنگ، یہ کروسیڈ. اور میں اس مرتبہ امریکہ گیا تھا تو پہلی مرتبہ مجھے وہاں ایک رسالہ ملا، ٹرمپٹ نام. یہ امریکہ کے جو بہت ایکسٹریمسٹ قسم کے پروٹیسٹنٹس ہیں، یہ ان کا رسالہ، اور ان کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے وہ کرسچین زائنسٹ. آپ شاید پہلی مرتبہ یہ لفظ سن رہے ہیں. زائنسٹ کو ہم سمجھتے ہیں یہودیوں کو، کرسچین زائنسٹ وہ ہیں جو ہیں تو عیسائی پروٹیسٹنٹس ہیں.
لیکن اسرائیل کے وہ حمایتی یہودیوں سے بڑھ کر ہے. یہ میری کسی پہلی تقریر میں شاید بہت سے حضرات کو یاد آ جائے، میں نے کہا تھا 4 سال پہلے ہمارا تنظیم اسلامی کا کنونشن ہوا تھا ہیوسٹن میں، امریکہ کا جنوبی علاقے میں شہر. ایک سیشن اس میں ہم نے رکھا تھا انٹرفیتھ. ایک عیسائی کو بلایا تھا، ایک یہودی بہت بڑا وہاں کا عالم ہے اس کو بلایا. اس یہودی عالم نے ڈاکٹر وشوگراٹ، جو وہاں کی یونیورسٹی میں پروفیسر ایمیریٹس، اس نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل جو تو سپورٹ کر رہے ہیں عیسائی، ہم تو نہیں کر رہے. جو پریکٹسنگ یہودی ہیں وہ زیادہ اسرائیل کے حق میں نہیں تھے. یہ تو سن 67 کے بعد انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا. وہ تو منتظر تھے کہ ہمارا مسیحا آئے گا تو اس کی قیادت میں جنگ کریں گے، جیسے شیعہ منتظر تھے کہ مہدی موعود آئیں گے تو پھر ہم کچھ کریں گے. وہ امام خمینی نے کہا جب وہ آئیں گے آ جائیں گے، لیکن ہم کچھ راستہ صہیونسٹ نے آگے بڑھ کر ریاست قائم کر لی. اور جب یروشلم پر بھی پورا قبضہ کر لیا، تب جو ہے در حقیقت مذہبی یہودی جو ہے پھر انہوں نے اپنایا ہے، اون کیا ہے. اور نئے سیٹلمنٹ جو بھی بنے ہیں وہاں پر اسرائیل میں، اس میں اکثر و بیشتر مذہبی یہودی آئے ہیں. اور بروکلن کے علاقے سے سب سے بڑھ کر آئے ہیں، جو امریکہ میں نیو یارک کا ایک جنوبی علاقہ ہے، بہت بڑا یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ. نیو یارک کو جیو یارک بھی کہا جاتا ہے، وہ تو اصل میں مرکز ہے، وہ تو یہودی ہوتا ہے. اس حوالے سے وہاں پر جو کرسچن زائنسٹ کہلاتے ہیں وہ اسرائیل کے یہودیوں سے بھی بڑھ کر نہیں سپورٹ کرتے. بہرحال اس دوسری صلیبی جنگ کا معاملہ جو میں کہہ رہا تھا، ٹرمپٹ نامی رسالہ، اس کا ایک مضمون ہے دی لاسٹ کروسیڈ. اب یہ آخری کروسیڈ ہے جو شروع ہونے والا. بہرحال کس مطلب کھل کے وہ باتیں کرتے ہیں. رومن کیتھولکس کو وہ کہتے ہیں یہ شیطان ہے، یہ پوپ شیطان ہے. یہ یورپ کو اس نے جمع کیا ہے کرسچینٹی کی بنیاد پر، اور اس میں زیادہ تر کیتھولکس ہیں. آپ کو معلوم برطانیہ بڑی مشکل سے شامل ہوا ان کے ساتھ، اس لیے کہ وہ پروٹیسٹنٹ کا سردار تھا، ابھی پوری طرح نہیں. یورپ جو ہے وہ رومن امپائر دوبارہ یہ کھڑی کر رہا ہے، اور در حقیقت یہ جو ہے یہودیوں سے بھی چھیننا چاہتے ہیں اسرائیل کو اور فلسطین کو اور مسلمانوں سے بھی. اور یہ وہی کروسیڈ جو تھے اربن ثانی کے، اس کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ وہاں پر عیسائی حکومت قائم ہو جائے، کیتھولکس کی پوپ کی حکومت قائم ہو جائے، جیسے کہ استنبول میں کرنی. استنبول میں کون سی حکومت بنی؟ رومن کیتھولک. رومن کیتھولک اسرائیل میں بنے، تاکہ یہ سارے مقامات مقدسہ جہاں اسرائیل پیدا ہوئے، بیت حضرت مسیح پیدا ہوا، بیت اللہ کہاں ہے؟ وہی ہے کہ نہیں؟ جہاں سے ریزریکشن ہوا ان کے خیال میں وہ کہاں وہیں پر ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے گرجے ان کے وہی ہیں. اس اعتبار سے ان کا کہنا یہ ہے یہ لاسٹ کروسیڈ کی تیاری ہو رہی ہے، یہ کیفور. اور ان کا کہنا یہ ہے یہ پوری طاقت نیٹو کی جو ہے، یہ پہلے جرمنی سے لائی گئی بوسنیا، انہوں نے خود وہاں جنگ کروائی، انہوں نے خود وہاں پر ایتھنک کلینسنگ کروائی، پھر خود مصالحت کے لیے آ گئے. پھر کوسوو میں انہوں نے خود آگ بھڑکائی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ ٹرمپٹ رسالہ امریکہ سے چھپنے والا پروٹیسٹنٹس کا رسالہ ہے جو کہہ رہا ہے. پھر انہوں نے کوسوو کے اندر کروایا، اور پھر وہ وہاں پر پیس فورس کی حیثیت سے آ گئے. اب وہ میسیڈونیا میں کروا رہے ہیں اور وہاں داخل ہو گئے ہیں. اگلا قدم ان کا سائپرس ہوگا، سائپرس میں ترکوں کو اور وہ گریکس کو لڑائیں گے اور وہاں آ جائیں گے، وہاں سے ایک چھلانگ لگائیں گے اور یہ فلسطین میں پہنچیں گے. اور یہ وہاں پر ایک رومن امپائر، اپنی پرانی رومن امپائر کی طرح کی رومن کیتھولک ریاست قائم کریں گے.